ذوق جمال اور شوق ابدیت۔ میں اس جگہ پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تعمیرات ایسی ہی غیر معمولی اور بے مثل ہیں جیسی مثال کے طور پر تاج محل ہندوستان کی یا اہرام مصر زمانہ قدیم سے مصر کی شناخت بنی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی تعمیرات ایک طرف انسان کے ذوق جمال کی عکاس ہوتی ہیں اور دوسری طرف انسان کے شوق ابدیت کی علامت ہوتی ہیں۔ انسانی شخصیت کے یہی دو پہلو یعنی ذوق جمال یا خوبصورتی کو محسوس کرنے کی صلاحیت اور شوق ابدیت یا ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش انسان سے وہ لافانی شاہکار تخلیق کرواتی ہے جو کبھی نہیں مرتے۔ مگر کتنی عجیب بات ہے، یہ شاہکار تخلیق کرنے والا انسان مر جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے رنگ برنگے پھولوں کی مہک کو محسوس کیے بغیر اور ان کے جمال سے محظوظ ہوئے بغیر ان کو چر جانے والے جانور مر جاتے ہیں۔ انسان جانوروں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ یہ جملہ گرامر کے اعتبار سے دنیا کی ہر زبان میں درست ہے، مگر انسان کی نفسیات ایسے ہر جملے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں کھربوں ستارے ہیں، انسان بالکل تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ نادان اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی ضرور ہوگی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قرآن بھی بتا دیتا ہے کہ کائنات میں اور جگہ بھی زمین جیسے معاملات ہو رہے ہیں، مگر آپ کائنات کو چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ اس کرۂ ارض پر لاکھوں انواع و اقسام کی مخلوقات موجود ہیں، مگر انسان جیسا کوئی نہیں۔ حیوانی پہلو سے کچھ حیوانات انسان سے قریب ہیں، مگر نفسیاتی طور پر کوئی دور دور تک بھی انسان تک نہیں پہنچتا۔ انسان کا اپنی منفرد نفسیات کے لحاظ سے بالکل تنہا اور یکتا ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسان ایک خصوصی تخلیق ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تو انسان ہی جیسی ارتقاء یافتہ کوئی نہ کوئی اور نوع اس کرۂ ارض پر ضرور ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ انسان جیسا کوئی دوسرا کیوں نہیں ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قالب کو اسی مٹی کی خمیر سے پیدا کیا، مگر پھر اس میں روح پھونکی گئی جو خدا کی طرف سے تھی۔ ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، مگر یہ جانتے ہیں کہ اسی روح کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنے ذوق کے لحاظ سے خدا کی صفات کا بہت ہی معمولی صحیح مگر ایک عکس اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ ذوق جمال اور یہ ابدیت کا شعور انسان میں حیوانوں کی طرف سے نہیں آیا، خدا کی طرف سے آیا ہے۔ حیوان اپنی جبلت سے بلند نہیں ہو سکتے، انسان اس جبلت سے بلند ہو کر اپنی منفرد فطرت کی بنیاد پر علم و فن کے معجزے جنم دیتا ہے۔ کوئی دوسرا انسان اس ذوق اور شعور میں انسان کا شریک نہیں۔ یہی انسان کے خصوصی ہونے کا ثبوت ہے۔ جدید دنیا ارتقاء کے نقطۂ نظر کو اس لیے نہیں مانتی کہ یہ کوئی معقول نقطۂ نظر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کے پیروکاروں نے بشمول اہل اسلام اصل الہامی مذہب کی تعلیم کو فراموش کر کے اسے اتنا نامعقول بنا دیا ہے کہ جدید انسان ارتقاء کے اس نقطۂ نظر کو قبول کر لیتا ہے جو اس کے خیال میں کم نامعقول ہے۔ باقی جتنی کچھ بھی ارتقاء کے نظریے میں معقولیت یا واقعیت پائی جاتی ہے، اس پر میں نے اپنی کتاب ملاقات میں ایک مضمون ارتقاء اور خارجی رہنمائی کے نام سے لکھا ہے۔ یہ تصور جس حد تک درست ہے، خدا کے نہ ہونے کو نہیں بلکہ اس کے ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بت پرستی ایک حماقت ہونے کے باوجود صدیوں تک پھیلی رہی، اسی طرح انکار خدا اور انکار آخرت ایک حماقت ہونے کے باوجود جدید دنیا میں پھیل گیا ہے۔ مگر انکار خدا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ لوگ باز نہ آئے تو اس جرم کی پاداش میں اس دنیا ہی کو ختم کر دیا جائے گا۔ بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب خدا فراموش انسان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ انسان کی بنائی ہوئی تعمیرات بھی اب بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ قیامت کا زلزلہ سڈنی کے اوپرا ہاؤس سے لے کر آگرہ کے تاج محل اور مصر کے اہرام تک پھیلے جمال و کمال کے ہر مظہر کو
ختم کر دے گا، مگر اس خاتمے کے ساتھ ہی انسان کی ابدیت کی خواہش کی تکمیل ہو جائے گی۔ انسان کو ہمیشہ جینے کے لیے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، مگر وہاں انسان کا ابدی مستقبل خدا کے ذوق جمال کی جلوہ گاہ یعنی جنت الفردوس یا پھر اس کے غضب کے ظہور کی جگہ یعنی جہنم میں سے کوئی ایک ہوگا۔ بدقسمتی سے اس دنیا میں انسانوں نے چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم خدا کو بھول کر جینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا ذوق جمال ظاہر ہوگا، جہاں حسین مرد و زن کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے عالیشان عمارات، ذائقے دار غذائیں، لذیذ مشروبات، پر لطف محافل، پر کیف مناظر، پر فضا سیرگاہوں کی ایک نئی دنیا آباد کی جائے گی۔ اس دنیا میں لوگ جوانی، صحت، طاقت، توانائی کے ابدی چشموں سے سیراب ہو کر اور ہر خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جس طرح یہ دنیا اور یہ زندگی ایک حقیقت ہے، اسی طرح وہ زندگی یقینی ہے۔ وہ جنت یقینی ہے، مگر اس میں داخلے کی شرط یہ ہے کہ انسان خدا کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ بنا لے۔ جو یہ نہیں کریں گے ان کا انجام جہنم ہوگا، جس میں انسان نہ زندہ رہے گا نہ مرنے پائے گا۔ قیامت سے قبل قیامت۔ خالد صاحب نے میری یادداشت کا بھی امتحان لیا اور ایک ایسے ای میل کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے قریباً 10 برس قبل مجھے کیا تھا۔ یہ ان کے بچے کی پیدائش کے بعد اس کے ایک آپریشن کے بارے میں تھا۔ انہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں آیا۔ اگلے روز فاروق صاحب کے ہاں کے ڈنر میں وہ اپنے ساتھ ای میل بھی لے آئے جو انہوں نے مجھے کیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ای میل سروس فراہم کرنے والے تمام پرانا ریکارڈ برقرار رکھتے ہیں۔ نہ صرف برقرار رکھتے ہیں بلکہ بہت معمولی سی کوشش سے پرانا ای میل بآسانی نکالا جا سکتا ہے۔ میں نے اس ای میل کو پڑھا، اس میں ہماری پوری گفتگو درج تھی۔ اس واقعے میں بہت بڑا سبق اس حوالے سے تھا کہ اس دنیا میں ہم انسان صرف حال میں جیتے ہیں۔ ہم ماضی میں کی ہوئی نیکی، بدی، تنگی، راحت، مشکل، آسانی سب بھول جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر زندگی گزار کر ہم ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے، مگر وہاں ہم اپنے نامہ اعمال کو موجود پائیں گے۔ چھوٹی بڑی ہر چیز اس میں موجود ہوگی۔ ہماری ہر بات، ہر عمل، ہر گفتگو، غرض زندگی کا ہر لمحہ وہاں ہم موجود پائیں گے، لکھی ہوئی شکل میں بھی، اور جیسا کہ اب ہم خود ریکارڈ کر لیتے ہیں، آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی۔ میں نے غالباً میلبرن میں خطاب جمعہ میں تقریر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنے کا فیصلہ کریں گے تو اس کا پورا نامہ اعمال اور سارے اعمال کی ویڈیو لوگوں کے سامنے نشر ہو جائے گی۔ اس وقت انسان اتنا ذلیل و رسوا ہوگا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ پروردگار یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی، بس میرا فیصلہ کر کے مجھے جہنم میں پھینک دیں۔ ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے تو یہ تڑپ اٹھنے کا مقام ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ رسوائی ہم میں سے ہر اس شخص کی منتظر ہے جس نے توبہ کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ہم نے جب جب کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر الزام و بہتان لگایا ہوگا، ان تمام مواقع پر لوگ اپنے اپنے مطالبات لے کر کھڑے ہوں گے۔ اس دنیا میں تو ہم اپنی طاقت، دولت، چرب زبانی اور چالاکی کی بنیاد پر ہر جگہ جیت جاتے ہیں، مگر وہاں خدا کے سامنے ہماری زبان بند کر دی جائے گی۔ صرف ہمارے اعمال بولیں گے یا اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ دن انسان کو یاد رہے تو انسان اس دنیا میں نقصان اٹھانے کا فیصلہ تو کر سکتا ہے، مگر کسی پر ظلم و زیادتی، الزام و بہتان اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ کر لے تو فوراً توبہ کر کے ازالہ کرے گا۔ مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس دن، اس کی ذلت اور اس روز خدا کی پکڑ کے اندیشے سے ڈرتے اور لرزتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔
ہمیں احساس ہو جائے تو ہمارے لیے قیامت سے قبل قیامت آ جائے، ہم خدا کے احتساب سے قبل ہی اپنا احتساب خود کر لیں۔ گناہوں کا اصولی جواز۔ میری یہ گفتگو پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے آنسو بہہ نکلیں، بہت سے لوگ سچے دل سے توبہ کر لیں، مگر انسانوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جسے اپنے بدترین جرائم کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ توبہ بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی خواہشات اور مفادات کے اسیر ان بے ضمیر اور پتھر دل لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو اپنے کسی گناہ کا احساس ہی نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کی ناؤ تو بھر کر ڈوبتی ہے، اس سے قبل اللہ ان کو نہیں پکڑتا۔ میں دراصل ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اور ہر ظلم کو ظلم سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا میں دین کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے خدا کے ہر حکم سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بدترین جرائم کو اصولی جواز مہیا کر رکھا ہوتا ہے، جس کے بعد ہر جرم کر کے بھی وہ مطمئن رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہود ہیں۔ انہوں نے دنیا کو غیر یہود جنٹائل اور خدا کی پسندیدہ قوم یہود میں تقسیم کر رکھا ہے، جس کے بعد وہ غیر یہود کے ساتھ ظلم و زیادتی کو اخلاقی جواز دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں فرقہ پرستی اور تعصبات میں اندھے ہونے والے لوگ اپنے گروہ سے باہر کے ہر نمایاں شخص کی کسی سیدھی بات کا بھی الٹا مطلب نکال کر الزام و بہتان کی ایک مہم چلا دیتے ہیں۔ جب ان کو اخلاقی بنیادوں پر توجہ دلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو ہے ہی گمراہ اور فتنہ، اس کے خلاف سب جائز ہے۔ یہی وہ رویہ ہے جو ہمارے ہاں آگے بڑھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ بے گناہ عورتوں اور مردوں سے لے کر اسکول کے معصوم بچوں تک کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی اپنے جرائم کو اصولی جواز مہیا کرنے کا عمل تھا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا جائے گا اور پھر ان کے ساتھ وہ ہوگا جس کا تصور بھی یہ آج نہیں کر سکتے، مگر ایسے لوگ بھی قیامت سے پہلے ہوش میں آنے والے نہیں ہیں، ان کی ناؤ بھی بھر کر ہی ڈوبتی ہے۔